بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس سے کوئی گناہ صادر ہو گیا تھا، تو لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ ذرا آپ مجھے یہ بات تو بتائیں کہ اگر یہ شخص کسی کنویں کے اندر گر جاتا ہے تو گرنے کے بعد کیا آپ اسے نکالیں گے یا آپ اسے نہیں نکالیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں ضرور، ہم کیوں نہیں نکالیں گے، ہم اس کی ضرور مدد کریں گے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو پھر آپ اس بندے کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر اس سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے تو آپ اسے برا بھلا کیوں کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کیا آپ اس شخص سے نفرت نہیں کرتے؟ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ میں اس شخص سے تو نفرت نہیں کرتا، البتہ یہ ہے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کے گناہ سے میں نفرت ضرور کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا کہ انسان سے نفرت نہ کی جائے، بلکہ اگر کوئی شخص کوئی برا عمل کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس سے کے گناہ سے تو نفرت کی جائے، لیکن اس بندے سے نفرت نہ کی جائے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس بندے سے تو نفرت نہیں کرتا، البتہ اس کے برے عمل سے میں نفرت کرتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور یہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ بھی ہمارا بھائی بن جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی بھائی سے کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جائیں۔ یعنی کس طرح شیطان کا مددگار بننا ہے؟ وہ اس طرح کہ آپ جو ہے نا کسی بندے کو آپ نے گناہ میں مبتلا دیکھا، کسی کو آپ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، اب آپ اس کے لیے جو بد دعائیں شروع کر دیں، یا اللہ اسے رسوا کر دے، یا اللہ اسے ذلیل کر دے، یا اللہ اس پر لعنت بھیج دے، تو اس میں تو آپ شیطان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ آپ شیطان کے مددگار نہ بنے، بلکہ اپنے لیے اور اس کے لیے اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے رہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہیں کہ یا اللہ آپ نے جیسے ہمیں اس گناہ سے بچایا ہے، اس ہمارے بھائی کو بھی اس گناہ سے بچا دے اور اسے عافیت دے دے۔ تو یوں ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی کے بارے میں بھی اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ کسی کی موت کا معلوم ہو جائے، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص کی جو موت ہوئی تھی کس حالت میں ہوئی تھی۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص کا خاتمہ بالخیر ہوا، یعنی اس سے پہلے اگر اس نے گناہ کیے، گناہ اس سے ہوتے رہے، لیکن اس کا جو خاتمہ ہوا وہ خاتمہ بالخیر ہوا، تو ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی اور ہمیں یہ یقین ہو جاتا تھا کہ اس شخص سے جو نا بڑی خیر حاصل ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کا خاتمہ برا ہوتا تو پھر ہم اس کے بارے میں ڈرتے رہتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی انسان سے، کوئی بھی گناہ گار ہے، مثلا کوئی زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی داڑھی نہیں رکھتا، کوئی بھی عمل کر رہا ہے، تو آپ اس کے عمل سے نفرت کریں کہ یہ جو زنا والا عمل ہے یہ تو برا عمل ہے، لیکن اس بندے سے آپ نفرت کرنا شروع کر دیں کہ جی زانی ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا کھانا صحیح نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ کلام کرنا، سلام کرنا یہ صحیح نہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے عمل سے نفرت ہونی چاہیے۔